Welcome. Achievements by Janab Alhaj Muhammad Salim, Honorable Chairman during last 5 years. استقبال ہے آپ حضرات کا آج کے اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ہم جناب الحاج محمد سلیم آنریبل چیئرمین کے 5 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالیں گے۔ واضح رہے کہ جناب محمد سلیم 24 فروری 2017 کو چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ بنائے گئے، جن کا ٹینیور اسی ماہ کی فروری 2022 میں مکمل ہوگا۔ سی ایم کے سی آر نے خصوصی طور پر وقف املاک کے تحفظ اور وقف کی ترقی کے لیے جناب محمد سلیم صاحب کو خصوصی ذمہ داری دی۔ فائنانس منسٹر جناب ٹی ہریش راؤ، جناب کے ٹی راما راؤ، منسٹر فار آئی ٹی اینڈ میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ریاست تلنگانہ، جناب کپولا ایشور، منسٹر فار مائنورٹی افیئرس تلنگانہ کے خصوصی تعاون سے وقف بورڈ نے اپنی 5 سالہ کارکردگی مکمل کی۔ مختصر سا تعارف آپ کو کروا دیں۔ اسٹیبلشمنٹ آف وقف بورڈ۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ وقف ایکٹ 1995 کے پروویژنس کے تحت، جو کہ بعد میں ایمنڈ کیا گیا، جس کا ایکٹ نمبر 27/2013 کام کر رہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ بائیفرکیشن کے بعد جی او ایم ایس نمبر 9 مائنورٹی ویلفیئرس ڈپارٹمنٹ، جو کہ 23 فروری 2017 کو بنا۔ اکارڈنگ ٹو فرسٹ سروے آف وقف پراپرٹیز، پہلے سروے کے حساب سے 33,929 وقف انسٹیٹیوشنس ہیں، جن میں جملہ 77,538.7 ایکڑز وقف کی املاک ہیں۔ فائنانسز آف دا بورڈ، سورسز آف انکم، کہاں سے آمدنی وقف بورڈ کو حاصل ہوئی ہے؟ نمبر 1، وقف بورڈ اور حق انتظام۔ نمبر 2، رینٹس اینڈ لیز۔ نمبر 3، میرج بکلیٹس اور میرج سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہوئے۔ نمبر 4، آر ٹی آئی میں انفارمیشن حاصل کرنے کے دوران جو فیس کلیکٹ کی گئی۔ نمبر 5، فارمز وغیرہ کی فروخت کے بعد۔ یہ جملہ 5 ہیڈس ہیں جو کہ سورس آف انکم رہا ہے وقف بورڈ کا۔ اس کے علاوہ 6 بگ انسٹیٹیوشنز جو کہ وقف بورڈ کے راست کنٹرول میں ہیں، وقف بورڈ اسے سپروائز کرتا ہے۔ یہاں سے وقف بورڈ کو 7% وقف فنڈ اور 10 سے 25% حق انتظام حاصل ہوتا ہے، جو کہ وقف بورڈ کی آمدنی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ واضح رہے 2017 سے لے کر جنوری 2022 تک کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وقف فنڈ انکم 2017 سے لے کر جنوری 2022 تک، جس کے ہیڈ آف اکاؤنٹس اس طرح ہیں۔ نمبر 1، وقف فنڈ انکم 35,17,25,953 روپے 94 پیسے۔ نمبر 2، انسٹیٹیوشن انکم 90,70,79,265 روپے 81 پیسے۔ نمبر 3، حکومت کی جانب سے حاصل کیے جانے والا گرانٹینیٹ، جس میں ابھی 15 دن پہلے حکومت نے سی ایم کے سی آر کی خاص توجہ سے چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم کی کاوشوں کے نتیجے میں 105 کروڑ روپے کی بڑی رقم بھی وصول ہوئی ہے، جبکہ من جملہ 2017 سے لے کر جنوری 2022 تک گرانٹینیٹ میں 417 کروڑ روپے 78,11,250 روپے وصول ہوئے ہیں، جبکہ من جملہ آمدنی وقف بورڈ کی 543 کروڑ 66,26,469 روپے 75 پیسے رہی ہے۔ جبکہ دوسرے ذرائع سے جو وقف کو آمدنی ہوئی ہیں اس کی تفصیلات اس طرح ہے۔ ہیڈ آف اکاؤنٹ کلیکشن آف رینٹ 52 کروڑ 25,39,541 روپے جملہ کرائے وصول کیے گئے، جبکہ ہنڈی سے 38 کروڑ
45,49,724 روپے وصول کیے گئے۔ بینک بیلنس آج کی تاریخ میں وقف بورڈ کا اس طرح ہے۔ ہیڈ آف اکاؤنٹ کے حساب سے ایف ڈی آرز 28,57,86,606 روپے موجود ہے، جبکہ وقف فنڈ میں 1,82,80,125 روپے 44 پیسے موجود ہے۔ انسٹیٹیوشن کے 16,66,26,715 روپے 92 پیسے موجود ہے، جبکہ فکس ڈپازٹ کے طور پر من جملہ تینوں انسٹیٹیوشنز کی بات کی جا رہی ہے 47,93,447 روپے 36 پیسے موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کیا کام کیا گیا، جن میں وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے 7 بولیرو گاڑیاں ٹاسک فورس ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور انہیں فراہم کی گئی تاکہ فوری طور پر وقف کی جائیداد جہاں کہیں پر بھی گریبنگ کی جا رہی ہو یا کوئی مسائل ہوں تو اسے فوری طور پر حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کی خصوصی توجہ کے نتیجے میں گزشتہ 5 سالوں میں انکروچرز کے خلاف کئی پولیس اسٹیشنز میں ایف آئی آرز بھی درج کروائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریونیو، پولیس اور دیگر محکمہ جات حکومت کے اس سلسلے میں بہت سی میٹنگز ریونیو، پولیس اور دیگر محکمہ جات کے ساتھ لی گئی۔ واضح ہے کہ وقف بورڈ نے کئی رجسٹریشنز بھی کینسل کروائے جن کی تعداد 223 ہے۔ یہ انکروچرز نے وقف کی جائیدادوں کے رجسٹریشنز کروا لیے تھے، جسے وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے اپنی خصوصی توجہ کے بعد ان رجسٹریشنز کو کینسل کروایا، جبکہ دیگر اور 500 رجسٹریشنز کینسل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، جس کی کارروائی ابھی جاری ہے۔ واضح ہے کہ KCR حکومت کی جانب سے GO 15 دے کر پروہیبیشن آف رجسٹریشن وقف پراپرٹیز، یعنی وقف کی جائیدادوں کو جو رجسٹر کروایا جا رہا تھا اسے آٹو لاک کروایا گیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پٹاس ORCs کو بھی ریونیو اتھارٹیز اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹس کے تعاون سے وقف ریکارڈ فراہم کرنے کے بعد اسے کینسل کروانے کا کام کیا گیا اور یہ کام آج بھی جاری ہے۔ ریموول آف انکروچمنٹس، واضح رہے درگاہ حضرت میر مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اتاپور پر، جو کہ 16 ایکڑ کے قریب ہے، وہاں پر وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے انکروچمنٹس کو برخاست کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد عالمگیر گٹلہ بیگم پیٹ، عاشور خانہ علی سعد مامڑ پلی، درگاہ حضرت سید نواز جنگ مامڑ پلی، رحمت علی شاہ قبرستان نامپلی، یہ وہ بڑے نام ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر انکروچمنٹس جاری تھے، جسے وقف بورڈ چیئرمین نے اپنی مستعدی کے ساتھ ختم کروایا۔ واضح رہے تقریباً اپنے ٹینیور میں جو مساجد ویران تھی ان میں قطب شاہی مسجد خانم میٹ، قطب شاہی مسجد نادر گل، قطب شاہی مسجد گولکنڈہ، قطب شاہی مسجد ملکم چیروو، قطب شاہی مسجد مہیشورم، قطب شاہی مسجد بورڈ کی مسجد توپران میدک، قطب شاہی مسجد شامیر پیٹ میرچل۔ اس میں یہ وہ مساجد ہیں جو یا تو ویران تھی یا پھر اسے انکروچرز نے شہید کر دیا تھا۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے خصوصی توجہ دیتے ہوئے نہ صرف ان مساجد کو تعمیر کروایا، رینوویٹ کروایا، بلکہ الحمدللہ آج کی تاریخ میں یہاں پر 5 وقتہ نمازیں جاری ہیں۔ یہ وہ چند تصاویر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے کی شکل تھی اور اب کی شکل آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ لینڈ ایکویزیشن کمپنسیشن اماؤنٹ، واضح رہے بلدیہ کی جانب سے کئی پراپرٹیز میں کمپنسیشن اماؤنٹ وصول شدہ ہے، جو کہ تقریباً 350 کروڑ روپے بتایا گیا ہے، جس میں وقف بورڈ چیئرمین نے اپنی کوشش کے ذریعے تقریباً 10,51,13,300 روپے
حاصل کیے ہیں، جبکہ ماباقی رقم کے لیے میٹنگز اور اس کا کام جاری ہے اور عنقریب وہ بھی وصول کیا جائے گا۔ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جو کہ گرانٹ ان ایڈ حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی تھی، وقف بورڈ نے اس سلسلے میں انیس الغربا یتیم خانے کے کنسٹرکشن اور ملٹی سٹوری کمپلیکس کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کیے، جبکہ جامع نظامیہ آڈیٹوریم کے لیے 14 کروڑ روپے، مکہ مسجد کے لیے 8 کروڑ روپے، درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 50 کروڑ روپے، درگاہ حضرت برہان شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر واقع اسکول کی بلڈنگ کے لیے 20 کروڑ روپے گرانٹ ان ایڈ سے وقف بورڈ نے جاری کیے، جس کی یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تکمیل ہو چکے ہیں اور کچھ زیر تکمیل ہیں۔ کام کسی کا جاری ہے تو کوئی کام مکمل ہو بھی چکا ہے۔ یہ وہ تصاویر ہیں جو اس بات کی شاہد ہیں کہ کس طرح سے کام جاری ہے۔ ہاں، ایک بات واضح کر دیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کے سلسلے میں فاؤنڈیشن سٹون بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رائل مسجد باغ عامہ، جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے، اس کے رینوویشن کے لیے، شیڈ کے لیے، جہاں پر نیا شیڈ وتھ کمپلیٹ اے سی کے لیے 75 لاکھ روپے وقف بورڈ نے اپنے طور پر جاری کیے۔ آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ جامع مسجد عنبر پیٹ پر تعمیر کیا گئی اسکول بلڈنگ کے افتتاحی تقریب کی ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے اپنے 5 سال کے ٹینیور میں بہت ساری رفاہی خدمات بھی انجام دی، جن میں خاص طور پر کینسر، ڈائلسس، ہارٹ، کڈنی پرابلم اور کووڈ کے پیشنٹس کے لیے فائنینشیل میڈیکل اسسٹنس کے طور پر 31,84,000 روپے فراہم کیے گئے، جبکہ کووڈ-19 مہاماری کے دوران 20 لاکھ روپے کے فوڈ پیکٹس بھی غربا میں تقسیم کیے گئے۔ گزشتہ سال میں شہر حیدرآباد میں فلڈز جیسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ اس موقع پر کئی مکانات ڈوب چکے تھے۔ وقف بورڈ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے 20 لاکھ روپے کے فوڈ پیکٹس تقسیم کیے۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے غریب عوام کی تدفین کے سلسلے میں ایک خاص طور سے ایک سیل قائم کیا تھا، فیونرل سیل۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی غریب کی تدفین کے لیے پریشان نہ ہو، وقف بورڈ ان کی مدد کے لیے تیار رہے گا، جبکہ اس سلسلے میں وقف بورڈ چیئرمین نے 12,50,000 روپے فراہم کیے۔ طلباء کے لیے 50,000 کے قریب نوٹ بکس تقسیم کیے گئے۔ 100 کے قریب اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے تحت 26 بچوں کو اسپانسر کرتے ہوئے سینچورین یونیورسٹی اڑیسہ بھیجایا گیا۔ اس کے ساتھ 5.5 لاکھ کے قریب 356 خواتین کو ہر مہینہ وقف بورڈ کی جانب سے فراہم کیا گیا۔ اس کی یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنینشیل میڈیکل اسسٹنس کی وہ تصاویر ہیں جس کی جملہ رقم 31,84,986 روپے غربا میں علاج کی غرض سے فراہم کیے گئے، جبکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیونرل اسسٹنس یعنی جو غریب عوام تدفین کے سلسلے میں پریشان تھے، ایسے 250 افراد کو ان کے گھر پہنچ کر وقف بورڈ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم نے ان افراد کو 5,000 روپے کی رقم وقف بورڈ سے جاری کروائی تاکہ ان کے آخری رسومات میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پیش آئے۔ یہ وہ تصویر ہیں جو فوڈ پیکٹس ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے۔ یہ بھی ڈسٹریبیوشن کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نوٹ بک ڈسٹریبیوشن ہے۔ اس کے ساتھ جو طلاق شدہ خواتین ہیں انہیں وقف بورڈ اپنے طور پر وظیفہ دیتا ہے، جبکہ 2014 اور 2015 میں 307 خواتین کو یہ دیا جاتا رہا، جس کی رقم 43,42,363 روپے تھی۔ 2015-2016 میں 306 خواتین 71,26,632، 2016-2017 میں 336 خواتین، جبکہ آپ 2021 اور 2022 میں دیکھیں تو 340 خواتین کو 69,25,811 روپیز من جملہ اگر دیکھا جائے تو 4,81,92,900
302 मेंटेनेंस के तौर पर तलाक़शुदा ख़वातीन को वक्फ़ बोर्ड पाबंदी से देते आ रहा है। इसके अलावा इमाम और मुअज़्ज़िन हज़रात को हर महीना 5,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस फ़राहम किया जाता है। इसकी तस्वीर देख सकते हैं। इसकी तफसीलात ये हैं कि 2017 और 2016 और 2017 में तकरीबन 12 करोड़ 25 लाख रुपए, 2017-18 में 19 करोड़ 50 लाख रुपए, 2018-19 में तकरीबन 15 करोड़ रुपए, 2019-20 में 26 करोड़ 99 लाख 92,751, 2020 और 21 में 54 करोड़ 85 लाख 25 हज़ार, 2021 और 2022 में 43 करोड़ 23 लाख 65 हज़ार, मिन जुमला 214 करोड़ 68 लाख 39,500 रुपये ऑनोरियम के तौर पर, एजाज़िया के तौर पर इमाम और मुअज़्ज़िन हज़रात को फ़राहम किए गए, जो कि 9,900 इमाम और मुअज़्ज़िन हज़रात को पाबंदी के साथ हर महीना 5,000 रुपये फ़राहम किए जाते हैं। इसके अलावा आगे की तफसील देखते हैं। कोर्ट केसेस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, तेलंगाना स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स में 12 मुकदमात अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं, जबकि हाई कोर्ट में 1431, वक्फ ट्रिब्यूनल में 1016, डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट में 114 और डाइवोर्स और मेंटेनेंस के केसेस 319, जुमला 2,892 कोर्ट केसेस। इसके साथ साथ कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू की गई थी। इस सिलसिले में वामसी पोर्टल, रजिस्ट्रेशन, एनुअल रिटर्न, लीज मॉड्यूल, लिटिगेशन मॉड्यूल, इस तरह के पोर्टल पर मॉड्यूल का काम जारी है। इसके साथ साथ वक्फ जायदादों को निशानदही करने के लिए GIS GPS वर्क भी जारी है, जो कि IIT रुड़की को फराहम किया गया है। IIT रुड़की ने एक टीम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ तश्कील दी है, जबकि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने भी इसकी निशानदही के लिए एक सर्वे टीम मौजूद है, जिसका काम 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जारी रहा है। कोविड के चलते मार्च 2020 से ये काम मजदूद हुआ है। इस सिलसिले में राब्ता पैदा करते हुए दोबारा काम को शुरू करने का बात की गई है। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ एक और अहम काम वक्फ बोर्ड अपने तौर पर शुरू कर रहा है, जिसकी बहुत अहमियत देखी जा रही है। ख़वातीन में बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, ख़ास तौर से माइनॉरिटी ख़वातीन के अंदर पैदा करने के सिलसिले में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वी हब फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाना तय किया है, जो कि हज हाउस के 11th फ्लोर में काम करेगा, जहां पर ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत किया जाएगा और उनके रोज़गार का इंतज़ाम करने का काम किया जाएगा, जो कि वी हब के साथ मुश्तरका तौर पर यह काम जारी रहेगा। मज़ीद तफ़सीलात
بہت شکریہ.